اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم پہلی فارسی کا دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہاں پر دوسرے سبق میں شین اور تا اور میم دیے ہیں۔ شین اور تا اور میم یہ جو ہیں، اس کے اندر دیکھیں تو یہ کتابوں کے اندر یہ ضمیر کے طور پر کہیں گے کہ ضمیریں ہیں، تو شین سے مراد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو کہیں تو اس کا ترجمہ وہ سے لگائیں گے جب یہ آ جائے گی، اور کہیں اس سے لگائیں گے۔ اسی طرح تا ہے تو تا کا ترجمہ تو اور تجھ، تو اور تجھ بھی لگائیں گے، اور یہ تیرا، تیرا، تیری، تجھ کو۔ اسی طرح میم ہے تو میم کا ترجمہ لگائیں گے میں، مجھ، میرا، مجھ کو وغیرہ ترجمہ لگائیں گے اس کے حساب سے۔ تو یہ ہیں، اب ان کو ضمیر کو اس میں ایک ظاہر کی طرف، ایک اس میں ظاہر کو ان کی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے، تو ان کی طرف جیسے لگ جائے گی ضمیر تو پھر ویسی ترجمہ ہوگا۔ اگر شین کی لگے گی تو اس کا، اس کی، اس کو، وہ ایسے ترجمہ ہوگا، اور تا کی لگے گی تو تیرا، تیری، تجھ کو، اور میم کی لگی تو میرا، میری، مجھ کو ایسے ترجمہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر کتابش، کتاب مانے کتاب اور شین مانے اس کی۔ اب جیسے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے اردو میں تو اس کی ہو جائے گا، اس کی کتاب۔ تو جیسا استعمال ہوگا، اگر مذکر کے طور پر استعمال ہوگا تو یہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ظاہر کو مضاف کیا گیا ضمیر کی طرف، کتابش اس کی کتاب۔ اسپم، اسم مانے گھوڑا، میم مانے میرا، اب یہ مذکر ہے تو میرا ہو جائے گا، اسپم میرا گھوڑا۔ چشم، چشمت، چشم مانے آنکھ، چشمت، اور تا مانے تیرا، تیری، اب آنکھ مؤنث ہے، چشمت تیری آنکھ۔ گربہ اش، گربہ مانے بلی، اش مانے اس کی بلی۔ خانہ ام، خانہ مانے گھر، ام مانے میرا، خانہ ام میرا گھر۔ خانہ ات، خانہ مانے گھر، ات مانے اس کا یا تیرا، خانہ ات تیرا۔ اب یہ ضمیریں دیکھیں تو یہاں پر یہ الگ طور پر استعمال ہو گئی منفصل کے طور پر، اور یہاں تھی یہ متصل کے طور پر استعمال تھی۔ تو یہ تین جو ہیں اش، ام، ات، یہ منفصل کے طور پر ہیں، اور شین، میم یہ متصل کے طور پر ہیں کہ ملی ہوئی ہیں۔ خانہ ام میرا گھر، خانہ ات تیرا گھر۔ رو یش، رو مانے چہرہ، اور شین اس کا چہرہ، رویش۔ پا یم، پا مانے پیر، اور میم میرا، پا یم، پا یم میرا پیر۔ چاقویت، چاقو مانے چاقو، اور تا چاقویت، اس کی اضافت کی گئی، چاقویت تیرا چاقو۔ اب آگے دیکھیں، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھو ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، یعنی ایک سے زیادہ اس کے اندر مضاف ہے۔ پہلے ہم نے جو ترکیبیں پڑھی اس کے اندر صرف ایک مضاف تھا اور دوسرا مضاف الیہ۔ یہاں پر جو ہے اس ترکیب کے اندر جو بتائیں گے کہ دو، ایک اضافی اور ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے، تو کئی مضاف ہے اس کے اندر۔ نام رسول خدا، تو یہ تین حصے ہو گئے اس کے، لیکن یہ بھی جو ہے مرکب غیر مفید ہے، پورا جملہ اس کا فائدہ نہیں ہو رہا اس سے۔ تو یہ کہیں گے کہ ترکیب اضافی ہے اور اس میں اور ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ پہلے صرف نام تھا، وہ صرف مضاف کی طرف، مضاف الیہ کی طرف تھا، اب یہ ہو گئے ایک مضاف، دوسرا مضاف، پھر تیسرا مضاف الیہ بنے گا۔ نام رسول خدا، ترجمہ اسی طرح سے کریں گے ہم، ادھر سے لاسٹ سے، اور پہلے مضاف پہلے آتا ہے عربی و فارسی میں، بعد میں مضاف الیہ۔ نام رسول خدا، خدا کے یعنی اللہ کے رسول کا نام، نام رسول خدا اللہ کے رسول کا نام۔ رسول خدائے جہاں، رسول مانے رسول، خدائے مانے خدائے، جہاں مانے جہاں، دنیا، اور خدا مانے اللہ کہہ دیں خدا، اور جہان مانے دنیا، دنیا کے خدا کے رسول۔
دنیا کے خدا کا رسول یا دنیا کے خدا کے رسول. اگر ادب کے طور پر یہ کہیں خدا دنیا کے خدا کے رسول، دنیا کے خدا کا رسول. نماز جمعہ رمضان، نماز جمعہ رمضان تو لاسٹ والے میں دیکھ لیں گے کہ نماز جمعہ رمضان، رمضان کے جمعے کی نماز، رمضان کے جمعے کی نماز. خانہ پدر شما، خانہ مانے گھر، پدر مانے والد، شما مانے تمہارے، تمہارے والد کا گھر، تمہارے والد کا گھر. کتاب برادرش، کتاب مانے کتاب، برادرش اس کا بھائی، برادرش اس کے بھائی کی کتاب. وقت نماز شام، وقت مانے وقت، نماز شام، شام کی نماز، شام کی نماز کا وقت. تو پہلے والے مضاف جو ہم نے پڑھی چھوٹی ترکیب، اس کے اندر صرف ایک کا آتا تھا، اس کے اندر دو کا کی طرح سے ہو رہا ہے. شام کی نماز کا وقت، دو کا ہے اس میں. تو یہ چونکہ مضاف ہو گئے کئی، اور کئی اس میں جمع ہو گئے. روزے ماہ رمضان، روزہ من روزہ، ماہ من مہینہ، رمضان من رمضان، رمضان کے مہینے کا روزہ، رمضان کے مہینے کا روزہ. کباب گوشت بز، کباب من کباب، گوشت من گوشت، بز من بکری، بکری کے گوشت، بکری کے گوشت کا کباب. سے ترجمہ ہوگا تو بکری کے گوشت کا کباب. قرآن شریف پسرے من، قرآن شریف پسرے من، پسر من لڑکا، من من میرا. قرآن شریف پسرے من، میرے لڑکے کا قرآن شریف، میرے لڑکے کا قرآن شریف. حکم خدائے جہاں، حکمن حکم، خدائے جہاں دنیا کے خدا کا حکم فرمان، دنیا کے خدا کا حکم. دل مرد خدا، دل من دل، مرد خدا، خدا شناس ولی کہہ سکتے ہیں اس کو، خدا شناس ولی، اور خدا کو پہچاننے والا یا خدا کا بندہ. ولی خدا، خدا شناس کا دل، ایک ترجمہ یہ ہوا، اور دوسرا خدا کے بندے کا دل. خانہ برادرم، خانہ مانے گھر، برادرم مانے برادر من بھائی، امیا مانے میرا. خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر، خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر. چشمے آہوئے تو، چشم مانے آنکھ، آہوئے تو، آہو مانے ہرن، تو مانے تیرے، تیرے ہرن کی آنکھ، تیرے ہرن کی آنکھ. پائے پدرش، پا مانے پیر، پدرش پدر مانے والد، ش مانے اس کا، اس کے والد کا پیر، اس کے والد کا پیر. چاقوئے پسرے محمود، چاقو مانے چاقو، اور اس کی اضافت ہوئی تو اس کے آخر میں یا مجھول آ گئی. پسرے محمود، یہ بھی اضافت ہوئی تو یہاں پر کسر آ گیا اس کے نیچے. تو یہ دیکھ رہے ہیں جتنے مضاف ہوتے رہیں گے ان کے اندر وہ ہے اضافت کی کوئی نہ کوئی علامت دیکھ دیں گے. پسرے محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو، محمود کے لڑکے کا چاقو. کارد برادر احمد، کارد برادر احمد، کارد مانے چھری، کارد مانے چھری، اور برادر احمد، احمد کے بھائی، احمد کے بھائی کی چھری. کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کی چھری. اسپ برادر شما، اس مانے گھوڑا، برادر شما برادر میں بھائی، شما مانے تمہارا. اسپ برادر شما تمہارے بھائی کا گھوڑا. یہ اب تک ہم نے جو ترکیبیں پڑھی وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں تھیں. کبھی پہلے والے ہم نے پڑھی تو صرف ایک مضاف تھا، دوسرا مضاف الیہ. پھر دوسری ہم نے جو حصہ پڑھا اس کے اندر یہ جو تھی کہ ترکیب اضافی تھی کہ ایک اور اسم مضاف ہو گیا تھا، یعنی دو اسم کی اضافت کی کر دی تھی مضاف الیہ کی طرف. تو وہاں یہ ہم نے پڑھی. اب یہاں سے فرما رہے ہیں صفت موصوف کی ترکیبیں. صفت موصوف کی ترکیبوں میں کیا ہوتا ہے، جس طرح مضاف پہلے آتا ہے عربی کے اندر اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، فارسی میں بھی مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ایسے ہی عربی اور فارسی کے اندر صفت پہلے، موصوف پہلے آتا ہے
اور صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو میں صفت پہلے موصوف بعد میں ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کچھ مفردات ہیں، ان کا ترجمہ پھر کریں گے صفت کے طور پر۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں خوبصورت لڑکا، تو پہلے ہم موصوف لاتے ہیں عربی کے اندر، ولد لاتے ہیں جمیل۔ ولد یہ لڑکا موصوف ہے اور جمیل یہ صفت ہے، لیکن ترجمہ کریں گے تو ہم خوبصورت کا پہلے کہیں گے۔ ایسی پاک، پاک مانے پاک، پلید مانے ناپاک، کہنا مانے پرانا، نو مانے نیا، نیک مانے نیک اچھا، بد مانے برا، بد مانے برا، تنگ مانے تنگ، فراخ مانے کشادہ چوڑا، اور مجید مانے بزرگ بڑی شان والا۔ اب یہاں دیکھیں تن پاک، تن پاک، اب یہ تن موصوف ہے اور پاک یہ صفت ہے، ترجمہ ادھر سے کریں گے صفت سے۔ پاک بدن، پاک بدن، تن مانے بدن، پاک مانے پاک، پاک بدن۔ آب پلید، اب وہ مضاف الیہ کے ترجمے میں کاکی کیا آتا تھا، یہ اس کے اندر ایسا نہیں آتا ہے، اس میں جو ہے کاکی کے وغیرہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ تن پاک، پاک بدن، آب پلید، آب مانے پانی، پلید مانے ناپاک، ناپاک پانی۔ خامہ نو، خامہ مانے قلم، نو مانے نیا، نیا قلم۔ زن نیک، زن مانے عورت، اور نیک مانے نیک، نیک عورت۔ تو دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے زن یہ موصوف ہے اور نیک اس کی صفت ہے، نیک عورت۔ کار بد، کار مانے کام، بد مانے برا، کار بد برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ مانے ٹوپی، کہنا مانے پرانی، کلاہ کہنا پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، دل تنگ، تنگ دل، یہ موصوف پہلے ہے صفت بعد میں، ترجمہ کرتے ہوئے صفت کا پہلے ہوا، دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، راہ مانے راستہ، فراخ مانے کشادہ، کشادہ راستہ، چوڑا راستہ۔ قرآن مجید، قرآن مانے قرآن، مجید مانے بزرگ، بڑی شان والا کہہ سکتے ہیں بڑی، قرآن شریف بزرگ قرآن، بڑی شان والا قرآن۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کچھ مفرد ہیں، پھر ان کا استعمال ہے، وہی سیم طریقہ ہے جس طرح سے پہلے مضاف الیہ ترکیب میں کچھ مفردات دیتے تھے، پھر ان کا مرکب میں کر کے استعمال دے جاتے تھے۔ سرد، سرد مانے ٹھنڈا، گرم مانے گرم، خشک، خشک مانے سوکھا، تر مانے بھیگا، تر مانے بھیگا، جوان مانے جوان، پیر مانے بوڑھا، پیر جو ہے عربی کے اندر، فارسی کے اندر پیر مانے بوڑھا۔ چابک مانے چالاک، تیز مانے تیز، کند مانے گٹھل، جس کو کہتے ہیں دھار ختم ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں گٹھل، یعنی بالکل کند ہونا، کند جو نہ چل سکے، کاٹ نہ سکے تو اس کو بولیں گے کند، چھری وغیرہ جس کی دھار ختم ہو جائے تو کند، گٹھل بھی بولتے ہیں۔ سیاہ، سیاہ مانے کالا، سفید مانے سفید، سرخ مانے سرخ یعنی لال، زرد مانے پیلا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا استعمال دیکھیں۔ آب سرد، آب مانے پانی، سرد مانے ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی۔ نانے گرم، نانے گرم، نان مانے روٹی، گرم مانے گرم، گرم روٹی۔ مرد جواں، مرد مانے مرد، جوان مانے جوان، جوان آدمی، مرد آدمی کہتے ہیں، جوان آدمی۔ زن پیر، زن مانے عورت، پیر مانے بوڑھی، بوڑھی عورت۔ تو دیکھیے موصوف ہیں یہ سب پہلے اور بعد میں صفت، ترجمہ کرتے ہوئے صفت پہلے آئی۔ زن پیر، بوڑھی عورت۔ چاقو تیز، چاقو مانے چاقو، تیز مانے تیز، تیز چاقو۔ کارد کند، کارد مانے چھری، کند مانے گٹھل،
کند چھری گٹھل چھری، اسپے چابک، اسپ مانے گھوڑا، چابک مانے چالاک، چالاک گھوڑا، چشمے سیاہ، چشم مانے آنکھ، سیاہ مانے کالی، کالی آنکھ، اسپے چشمے سیاہ، کالی آنکھ، جامع سفید، جامع مانے کپڑا، سفید مانے سفید، جامع سفید، سفید کپڑا، رنگ سرخ، رنگ مانے رنگ، سرخ مانے لال، لال رنگ، سرخ رنگ، چوبے خشک، چوبے خشک، چوب مانے لکڑی اور خشک مانے سوکھی، سوکھی لکڑی، چوبے خشک سوکھی لکڑی، دامن تر، دامن مانے دامن، تر مانے گیلا، بھیگا، بھیگا، بھیگا دامن، دامن تر، بھیگا دامن، روئے زرد، رو مانے چہرہ، زرد مانے پیلا، پیلا چہرہ۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ ہم جو ہے ایک ایک صفحہ کر کے ہم سبق کو پیش کریں گے تاکہ جو ہے سمجھنے والے اور دیکھنے والوں کو بھی آسانی رہے۔ ایک ایک صفحہ جو ہے ہم اس طرح سے چلتے رہیں گے اور یہ اس طرح سے ہمارا انشاءاللہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ ہم سب کی